social mobility and social change. So the topic reflects that we would see that how social mobility impacts social and cultural change in a society. یعنی جب کوئی لوگ زیادہ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، موبلٹی ان کے اندر آتی ہے، وہ موبلٹی کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، آگے ہم جا کے دیکھیں گے کہ موبلٹی کی ٹائپس کتنی ہیں، تو پھر کس طرح یہ سوشل اور کلچر اور کسی سوسائٹی کے جو اکنامک پیراڈائمز ہوتے ہیں اس کو کس طرح امپیکٹ کرتی ہے. سو سوشل موبلٹی از دی موومنٹ آف انڈیویجولس، فیملیز، ہاؤس ہولڈ اور ادر کیٹیگریز آف پیپل ود ان اور بٹوین سوشل اسٹریٹا ان اے سوسائٹی. سو سوشل موبلٹی ایک موومنٹ کا نام ہے جس میں لوگ موو کرتے ہیں، یا فیملیز موو کرتی ہیں، یا کمیونٹیز موو کرتی ہیں، یا لوگوں کی کوئی بھی کیٹیگری اس میں موو کرتی ہے فرام ون سوشل اسٹریٹا ٹو اندر سوشل اسٹریٹا. تو سوشل اسٹریٹا کا مطلب ہوتا ہے، اسٹریٹا کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی اے گروپ آف پیپل ہیونگ ہوموجینٹی، آپس میں ایک جیسے ملتے جلتے لوگوں کا جو گروپ ان کو ہم کریں اس کو ہم اسٹریٹا کہتے ہیں. وہ اسٹریٹا کسی بھی بیس پہ ہو سکتا ہے، وہ ریلیجن کی بیس پہ اسٹریٹا بنا لیں، جینڈر کی بیس پہ بنا لیں، کوالیفیکیشن کی بیس پہ بنا لیں، اسکلز ایکسپرٹیز کی بیس پہ بنا لیں، کوئی بھی بیس پہ آپ اسٹریٹا بنا سکتے ہیں. تو وہ موومنٹ جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول کی ہو، گروپ کی ہو، کمیونٹی کی ہو، وہ کہلاتی ہے اصل میں سوشل موبلٹی. So it is a change in social status relative to one current social location within a given society. تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جب لوگ موبائل ہوتے ہیں، موبلٹی ان کی آگے بڑھتی ہے، تو ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ بھی ریلیٹیولی چینج ہوتا ہے، کیونکہ جو کرنٹ اس کی لوکیشن ہے پھر اس کے ساتھ جو آگے وہ موو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی جو لوکیشن آلریڈی اس کی پری ڈسپوزیشنز جو ہوتی ہے وہ بھی چینج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چینج آتی ہے. سو سوشل موبلٹی از دی شفٹنگ فرام ون سوشل اسٹیٹس ٹو اندر. ان ایک پوزیشن سے آپ دوسری پوزیشن کو موو کرتے ہیں، اور یہ جو شفٹنگ ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ سوشل موبلٹی کہلاتی ہے. کامنلی ٹو اے اسٹیٹس دیٹ از ادھر ہائر اور لوور، یعنی یا تو سوشل موبلٹی اپر کو جائے گی یا پھر لوور کو جائے گی، یا تو آپ ترقی کرتے جائیں گے یا پھر آپ تنزلی کی طرف آئیں گے. تو یہ موومنٹ آپ کی ہے، یہ آپ کی شفٹنگ جو ہے فرام ون اسٹیٹس ٹو اندر ہے. فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل لے لیں کہ چائلڈ آف ڈے لیبررز ہو بیکم اے پروفیسر، یعنی ایک مزدور ہے یا مزدور کا بچہ ہے تو وہ کسی یونیورسٹی میں پروفیسر بن جائے یا کسی کالج میں پروفیسر بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اب موبلٹی جو ہے وہ اپورڈ ہے، یعنی وہ اس نے ترقی کی ہے، اور وہ جو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اس حوالے سے یہ اپورڈ موبلٹی ہوگی. اسی طرح ڈاؤن ورڈ بھی موبلٹی ہوتی ہے کہ پروفیسر کا بیٹا ہے اور وہ جا کے کہیں مزدوری کرنے لگ جائے، اس کا سٹیٹس پھر وہ ادروائز یعنی وائس ورسا ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف موبلٹی. تو سب سے پہلی موبلٹی ہے ہاریزانٹل موبلٹی. اٹ اکرز وین اے پرسن چینجز آکوپیشن بٹ دیئر اوور آل سوشل اسٹیٹس ریمینس انچینجڈ. ہاریزانٹل موبلٹی کو بچوں یوں سمجھ لیں کہ ایک پوزیشن اس کی وہ دوسری پوزیشن پہ جاتا ہے، لیکن وہ پوزیشن کے اندر اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک پروفیشن کا بندہ ہے، وہ کسی دوسرا پروفیشن لے جاتا ہے، کسی دوسری پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. گریڈ 19 کا کوئی آفیسر ہے، وہ کسی ایک محکمے میں ہے، وہ گریڈ 19 کی یا 20 کی کسی اور سیٹ کے اوپر جا کے آفیسر لگ جاتا ہے. تو یہ اس کی جو موبلٹی ہوگی یہ ہاریزانٹل موبلٹی ہوگی، یعنی وہ سرفس پہ موبلٹی ہوگی، وہ یوں ایک لائن کی موبلٹی ہوگی جس کو ہاریزانٹل کہہ لیں، جس کو سرفس موبلٹی کہہ لیں، اور وہ مور اور لیس سیم لیول پہ موو کرتا ہے. دوسری موبلٹی ہوتی ہے ورٹیکل موبلٹی. ورٹیکل موبلٹی ہمیشہ اپورڈ موبلٹی ہے کہ جو یوں اس طرح لائن ورٹیکل ہم کھینچتے ہیں وہ موو کرتا ہے، وہ اپ ورڈ بھی جا سکتا ہے، وہ ڈاؤن ورڈ بھی جا سکتا ہے. تو یہ اس کی دو آگے قسمیں. اپ ورڈ موبلٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کی پہلے لوور سٹیٹس تھا، لوور پوزیشن تھی، پھر وہ ترقی کر کے اپر پوزیشن پہ چلا گیا. اور دوسری اس کی ادروائز جس کو آپ وائس ورسا کہہ لیں، اس کی اپوزٹ سائڈ کہہ لیں کہ وہ اچھی پوزیشن پہ تھا اور پھر لوور پوزیشن پہ آ جائے، وہ آپ کی
ڈاؤن ورڈ یعنی موبلٹی ہوگی. اس کے بعد جنریشنز کے درمیان بھی موبلٹی ہوتی ہے, ایک جنریشن دوسری جنریشن کے درمیان. پھر انٹرا جنریشن یعنی اکراس دی جنریشن موبلٹی بھی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سوشل موبلٹی کا اسٹرکچرل چینج کے ساتھ کیا تعلق ہے. سوشل تو اسٹرکچرل چینج کی اب جب بات کرتے ہیں کہ لوگ جب موبائل ہوتے ہیں, موبلٹی ہوتی ہے, تو لوگوں کے آپس کے جو سوشل ریلیشن شپ ہے اور سوشل انٹریکشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ جو اس کا کسی شخص کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا اگر اس نے ترقی کر کے وہ ہائر رینک پہ جائے گا, ہائر پوزیشن میں جائے گا, تو اس کا ہلکا احباب بھی تبدیل ہو جاتا ہے, اور سوشل جو اس کے گروپس ہیں, سوشل بانڈنگ ہیں, سوشل ایسوسیشنز ہیں, وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں. اور اسٹرکچرل, اس کو اسٹرکچرل چینج کہتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں آکوپیشنل چینج, کہ جب آکوپیشن چینج کرتے ہیں لوگ, یعنی ایک پیشے سے دوسرے پیشے کی طرف جائیں گے, اس میں بھی سوشل ریلیشن شپ چینج ہوتے ہیں لوگوں کے, سوشل انٹریکشن چینج ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی وہ موبلٹی پھر آپ کی آکوپیشنل موبلٹی سے پھر آپ کے سوشل ریلیشن شپ پہ بھی بڑا گہرا اثر رکھتی ہے. پھر ہے انکم چینج. نو ڈاؤٹ کہ جب ہم انکم کی بات کرتے ہیں, جاب کی, امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو جب اس میں انکریز آتی ہے انکم میں, تو ڈیفینیٹلی آپ کا سوشل گروپ, سوشل بانڈنگ اور سوشل جو سرکل ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر جو ہے آپ کی موبلٹی بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور بعض اوقات موبلٹی ہونے کی وجہ سے آپ کی انکم میں انکریز آتی ہے یا ڈیکریز آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی پھر سوشل ریلیشن شپ اور سوشل جو آپ کی لائف ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اسٹیٹس جب چینج ہوتا ہے, اوور آل ہم بات کریں تو سوسائٹی کے اندر رہنے والی جو کلاسز ہیں, جو سیگمنٹ ہیں, ان کے اوپر اس کا ڈفرنٹ کلاسز کے اوپر ڈفرنٹ اثرات ہوتے ہیں, اور ڈفرنٹ کائنڈ آف موبلٹی, ڈفرنٹ قسم کے ڈفرنٹ کلاسز میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. اپ ورڈ ہو, ڈاؤن ورڈ ہو, ورٹیکل ہو یا وہ ہاریزانٹل ہو, وہ موبلٹی کے ٹائپ پہ ہے, وہ کس طرح ہوتی ہے. تو یہ انسان کے جو تمام شعبہ ہے زندگی ہیں جن سے انسان کو سوشل لائف میں واسطہ پڑتا ہے, تو اس میں تمام میں مور اور لیس تبدیلی آ جاتی ہے اگر سوشل موبلٹی میں آپ کی تبدیلی آئے.